الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، دروس سیرہ نبویہ کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و منت سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر غزوہ احد تک اور اس کے بعد جلائے بنی نذیر اور اس کے بعد غزوہ احد تک ہم پہنچے۔ غزوہ احد کے بعد جلائے بنی نذیر کے بعد غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور غزوۃ الاحزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق کو خندق تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کھدوانے کا حکم دیا اور خندق کھدوائی گئی، اس لیے اس مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ اور سرایہ میں فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ جس جنگ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی خود تشریف فرما ہوں وہ غزوہ ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجیں اور آپ تشریف نہ لے جائیں تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے محدثین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار دو جہاں کے غزوات اور سرایہ کو علیحدہ علیحدہ ابواب میں ذکر کیا ہے۔ تو غزوہ خندق جو ہے یہ ان غزوات میں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہیں، اور غزوہ احزاب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، احزاب جمع ہے حزب، حزب مانا جماعت، تو جب چند جماعتیں، چند قبائل، چند قومیں مل جائیں تو احزاب ہو گیا، جمع کا صیغہ بن گیا۔ تو بنی نذیر کے اجلاء یعنی جلا وطن کرنے کے بعد بنو نذیر کے یہودیوں میں جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے، حیی ابن اخطب، اسی طرح اور بڑے سردار، تو انہوں نے دراصل جا کے قریش کو ابھارا، پھر انہوں نے بنی سلیم کو، بنی فزارہ کو، بنی غطفان کو، احابیش کو، ان سب کو تیار کیا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ مدینہ منورہ پہ حملہ کریں تاکہ اسلام کا یہ شہر، اسلام کی یہ قوت، یہ معسکر، یہ مرکز جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ تو اب اس میں چونکہ اتنی جماعتیں شامل ہو گئیں تو اس کا نام غزوہ احزاب بھی ہو گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کھدوانے کا حکم دیا تو 40 ہاتھ خندق جو ہے 10-10 آدمیوں پر تقسیم کی کہ 10 آدمی 40 ہاتھ کھودیں۔ خندق کی کھدائی اتنا گہری ہوتی تھی کہ کوئی آدمی جلدی سے اوپر نہ چڑھ سکے، اور چوڑائی اتنی ہوتی تھی کہ کوئی گھوڑا جو ہے جلدی سے پھلانگ نہ سکے۔ تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ 3 طرفوں، 3 اطراف جو تھی ان میں حرات تھے، اور ایک طرف میں بنی قریظہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، مرکز تھا، قلعے تھے، اور بنی قریظہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شریک تھے کہ ہم آپ کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ تو اس طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مطمئن تھے تو اب صرف وہ علاقہ تھا جو مدینے کے شمال میں آتا، تو اسی لیے وہاں خندق کو کھودا گیا اور اس کو لمبا اتنا کیا گیا کہ ادھر مدینہ منورہ سے ٹکرا جائے اور ادھر جبل اسیر سے ٹکرا جائے۔ اسی اثنا میں ابو سفیان کی قیادت میں، کیونکہ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے اور مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت ابو سفیان تھے، اور ابو سفیان کے دل میں بڑی عداوتیں بھی تھیں کہ اصل جو بدر میں مار کھائی تھی کافروں نے اس کا سبب تو ابو سفیان کا قافلہ تھا،
اور پھر احد کی لڑائی میں ان کی قیادت کرنے والا بھی ابو سفیان تھا، تو احد کی لڑائی میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صحابہ کو بڑی تکلیفیں پہنچی، لیکن مشرکین کو بھی تو کچھ نہیں ملا، نہ مدینہ فتح ہوا، نہ مدینے پہ قبضہ کر سکے، نہ کوئی مسلمانوں سے قید ہوا، نہ کوئی ان کو مال غنیمت حاصل آیا، وہ تو جیسے آئے تھے اسی طرح لوٹ گئے۔ تو وہ بھی ابو سفیان کے دل میں ایک بہت بڑی خلش تھی، تو اس لیے وہ 10,000 کا لشکر لے کر، اور اس زمانے میں 10,000 لڑائی کرنے والے مقاتل، یعنی 10,000 جوان لڑنے کے لیے تیار ہو کے آئیں، یہ کوئی معمولی سا حملہ نہیں شمار ہوتا، اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی صرف 3,000۔ جب یہ لشکر آ گیا اور شمال مغرب میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، وہ تو ایک بستی آباد ہو گئی۔ انہوں نے خندق کے اس طرف، اور جب انہوں نے آ کے خندق کو دیکھا تو ابو سفیان نے کہا کہ ہذا اول مکیدۃ فی الحرب، بھئی یہ تو کوئی جنگی بڑی پہلی چال ہے، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھی خندق، کیونکہ مکے والوں نے تو کبھی خندق دیکھی بھی نہیں تھی، نہ مدینے والوں نے دیکھی تھی۔ وہ تو حضرت سلمان نے بتلایا تھا کہ فارس کے لوگ جب اپنے دشمن کو روکنا چاہتے ہیں تو ایسے درمیان میں خندقیں کھود دیتے۔ تو کہنے لگا کہ یہ بہرحال ایک جنگی چال ہے، اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمارے لیے ہے نئی بات۔ ادھر جناب جب یعنی محاصرہ روز بروز تنگ ہوتا چلا گیا، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ابو سفیان نے ہویئی ابن اخطب، جو سب سے بڑا یہودیوں کا سردار تھا، اس سے کہا کہ بھئی جا کے بنو قریظہ سے بات کرو، وہ تو تمہارے یہودی ہیں، ورنہ مسلمانوں سے ہم اس حال میں نہیں لڑ سکتے، چاہے ان کے پاس 3,000 آدمی ہیں، زیادہ آدمی نہیں ہیں، لیکن درمیان میں خندق ہے، اگر وہ صرف ایک صف بنا کر خندق کے مقابلے پر تیر اندازوں کی بٹھا دے تو ہمارا تو کوئی آدمی خندق عبور کر ہی نہیں سکتا، جا کے بنو قریظہ سے بات کرو۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ بنو قریظہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ توڑ دیں اور ہمیں راستہ دیں۔ تو جب بنو قریظہ ہمیں راستہ دیں گے تو ہم اپنی آدھی فوجیں جو ہیں بنی قریظہ کی طرف سے، یعنی جنوب شرق کی طرف سے، اور آدھی فوجیں جو ہیں شمال کی طرف سے، تو جب ادھر سے ہم داخل ہوں گے تو مسلمان ادھر متوجہ ہوں گے، پھر ہم خندق عبور کر لیں، ورنہ تو خندق کا عبور کرنا بڑا مسئلہ۔ وہ یہ ابن اخطب جو ہے وہ جبل احد کے پیچھے سے بہت لمبا چکر کاٹ کے، کیونکہ اب وہ شمال سے جنوب شرق میں آنا چاہتا ہے، مسلمانوں سے تو گزر نہیں سکتا، تو پیچھے سے جاتے ہوئے وہ جناب بنو قریظہ کے حصون پہ، ان کے قلعے تھے بڑے بڑے، ان کے محلات تھے، بڑی دیواریں تھیں بڑی، وہاں پہنچا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے، اور اس نے بنی قریظہ کا جو سردار تھا اس کو آواز دی، کعب کو آواز دی، کعب القرظی، اس نے کہا کہ کعب میں ہوئی ابن اخطب ہوں اور میں تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ اپنے محل پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے وہیں سے بلا دے، ان سے کہا کہ اس سے کہو میں تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہو تم، یہودی ہو، یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار ہو، اور تم بنی قریظہ کے سردار ہو، میں بنی نذیر کا سردار ہوں، ہم مذہب ہیں، ہم مسلک ہیں، میں تمہارے گھر پہ دروازے پہ چل کے آیا ہوں تمہارے لیے بات کرنے کے لیے، تم عجیب آدمی ہو، میرے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو میری بات نہ مانو لیکن میرے ساتھ بات تو کرو۔ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی بات سنو، یہ ابن اخطب، ہمارا معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اپنا معاہدہ نہیں توڑنا چاہتا، میں اللہ کے نبی کے کسی دشمن سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو۔ انہوں نے کہا عجیب آدمی، تم نے ایسے دل میں بیٹھ کے اندازہ لگا لیا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں۔ تو اب اس نے ایک چبھتی ہوئی بات کی، اس نے کہا انک تخاف ان تاکل احدا من جشیشتک، کہ تم اس لیے ڈر رہے ہو کہ تمہارا کھانا دسترخوان پہ کوئی اور نہ کھائے، بخیل ہو نا تم، ذلیل آدمی ہو نا تم، گھٹیا آدمی ہو، سردار ہو تو کیا ہو گیا؟ اب اس کو غیرت جاگی، اچھا
مجھے تانا دیتے، اس نے کہا آ جاؤ۔ وہ تو اس کے گھر میں جانا چاہتے تھے نا، اور یہ تانا جو تھا عرب برداشت نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس کو کہے کہ تیرے دسترخوان پہ کھانا نہیں ملے گا، یا تمہارے گھر میں کسی کو روٹی نہیں ملتی ہے، تم روٹی کھلانے سے بخیل ہو، ڈرتے ہو۔ یہ تو ایسا تانا تھا کہ عرب کانپ جاتے تھے کہ تو قیامت تک ہمارے دل میں عیب لگ جائے۔ اسی لیے وہ واقعہ ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن شریف کی تدوین، قرآن شریف کی جمع ہو رہی تھی، آپ قرآن لکھا محفوظ کیا جا رہا تھا، تو وہ اس بستی کے لوگ جن کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر گئے تھے اور انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے کہ ہم مسافر ہیں، مہمان ہیں، فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کر دیا ہم نہیں مہمان بناتے، ہمارے پاس کوئی کھانا وانا نہیں، جاؤ۔ انطاکیہ کی وہ بستی تھی، تو وہ بستی والے لوگ جو ہے ایک وفد لے کے صحابہ کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں وہ واقعہ نقل ہو گیا ہے کہ ہمارے ان بڑوں نے پتہ نہیں کھانے کا انکار کیا تھا، بدبختوں نے کیا کیا تھا، ہم تو زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے، سارے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ کتنی لانتی تھے بستی والے کہ دو مہمانوں کو کھانا بھی نہیں دے سکے، تو تم مہربانی کرو، ہم سے جتنا دولت چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، پیسہ چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، صرف اتنی مہربانی کر دو کہ تم قرآن شریف لکھ رہے ہو، جمع کر رہے ہو۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا میں با کا نیچے والا نقطہ جو ہے نا یہ اوپر لگا دو، تے بن جائے، بس ہمارا کام ہو جائے گا، کیونکہ اگر نیچے نقطہ لگائیں تو پڑھا جائے گا نا أَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اور اوپر اگر دو نقطے لگا دو تو فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کہ بستی والے بھاگ کے آئے گا جی دعوت قبول کریں، تو انکار کے بجائے ان کی دعوت ہو جائے گی تو ہماری عزت بچ جائے گی۔ انہوں نے کہا بدبخت و عجیب لوگ ہو تم، اب اللہ کے قرآن کی زبر دیر بدل دیں گے، تم چاہے سارا ملک ہمیں دے دو، ہم خدا کا قرآن کیسے بدل سکتے؟ کیونکہ اگر ہم یہ صرف ایک نقطہ بدل دیں وہ تو پھر پورے قرآن میں تشکیک ہو گئی، چونکہ پورا واقعہ بدل گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اور اللہ کا قرآن غیر محرف و غیر مبدل ہے، جس میں نہ نقطہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ کم کیا جا سکتا ہے، وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اگر ہم ایک جگہ لکھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جو سینوں میں محفوظ ہو چکا ہے وہاں کون پڑھے گا؟ اسی لیے یہ بھی قرآن کا اس 20ویں صدی کا معجزہ سمجھیں کہ آج بھی جو پوری دنیا میں شیعہ یہ شور کرتا ہے کہ یہ قرآن ناقص ہے، محرف ہے، مبدل ہے، اور اصل قرآن جو ہے وہ مصحف علی اور مصحف فاطمہ ہے جو غار میں محفوظ ہے، اور منتظر مہدی کے پاس ہے، وہ جب آئیں گے تو وہ نکال کے لے آئیں گے، قائم آل محمد جب ظاہر ہوگا تو وہ لے کے آئے گا۔ تو اللہ کی شان دیکھیں کہ صنعا یمن میں سیدنا علی کے اپنے ایک ہاتھ اور قلم سے لکھا ہوا قرآن مل گیا، اور اس پر پوری دنیا کے بڑے بڑے جرمنی اور یورپ ان کے بڑے بڑے ماہرین جو ہیں آثار قدیمہ کے، ان کی تحقیق کے بعد یہ بات پایا، ثبوت کو پہنچ گئی کہ واقعی یہ اتنا 100 سال پہلے لکھا گیا ہے اور یہ صحیح نسخہ ہے۔ اور وہ اوراق مبارک اتنے بوسیدہ ہو چکے تھے کہ اس پہ پتہ نہیں کئی لاکھ ڈالر انہوں نے معاوضہ دیا ہے اس کمپنی کو کہ جو مثالے کے ساتھ ان کاغذوں کو پھر جوڑے اور ان کو پھر زندہ رکھے تاکہ وہ کاغذات پھٹ نہ جائیں۔ تو اب اس کو انہوں نے صنعا میں باقاعدہ وزارت الشؤون الاسلامیہ نے زیارت کے لیے رکھ دیا ہے، اور لاکھوں لوگوں نے جا کے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور سیدنا علی کا جو اپنی قلم کا لکھا ہوا ہے قرآن ہے اس میں، اور حضرت عثمان کے قرآن میں ایک زبر زیر کا فرق بھی نہیں۔ تو بہرحال جب اس کو اس کی بخل کا تانا دیا گیا تو اس نے بلا لیا اور بیٹھے تو حیی ابن اخطب بڑا چرب زبان تھا، بڑا بولنے والا آدمی تھا، اس نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہو، عجیب بات، میں نے ساری دنیا کو ہلا ڈالا کہ بھئی میں نے مکہ سے قریش کو نکالا، بنو غطفان کا 4000 کا لشکر لے کے آیا، بنو فزارہ، بنو سلیم، احابیش، ان سب لوگوں کو میں لے کے آیا کہ ایک ہی دفعہ مسلمانوں کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اب تم یہاں معاہدہ کر کے بیٹھے ہوئے، کیا معاہدہ ہے بھی تمہارا ان کے ساتھ؟ جب تم ان کو نبی نہیں مانتے، وہ تمہیں مسلمان نہیں مانتے، تو کس بات کا معاہدہ یار؟
عجیب بیوقوف آدمی ہوں. تم ہمارا ساتھ دو تو ایک دن میں بات ختم ہو سکتی ہے. ان کے پاس کل 3,000 آدمی، ہمارے پاس 10,000 کا لشکر. صرف تم ہمیں راستہ دے دو، چلو بندے بھی نہ دو، اپنے بندے جنگ میں بھی نہ جھونکو. چلو کل تھوڑا بہت کوئی بہانہ بھی بن سکتا ہے کہ جی وہ ادھر سے عبور کر گئے، ہمیں خیال نہیں رہا، ورنہ ہم نے تو کوئی مدد نہیں کی. تو تم اس طرح کرو کہ ہمیں اپنے قبیلے سے گزرنے دو، ہم اپنی آدھی فوجیں جو ہے اس طرف ڈال دیتے ہیں تاکہ جنوب شرقی سے بھی حملہ ہو اور شمال سے بھی حملہ ہو، مسلمانوں کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر. اور آخر میں آ کر وہ مان گیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم حضور کے ساتھ معاہدہ توڑتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اڑتی ہوئی خبر پہنچی کہ یہودی جو ہے بنی قریظہ وہ تو معاہدہ توڑ رہے ہیں. اب اگر وہ معاہدہ توڑ دیں تو بات ہی ختم ہوگی، پر جنوب شرقی جو ہے وہ تو محفوظ نہ رہا مدینہ منورہ کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 2 حکم جاری کیے. ایک تو آپ نے سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں سعد اور حقیقتاً بھی سعد تھے، ان کو بلایا کہ دیکھو تمہارے تعلقات ہیں، چونکہ یہ دونوں جو تھے یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور قبیلہ اوس اور خزرج جو ہے، خزرج قبیلہ جو تھا ان کا تعلق تھا یہود بنی نذیر سے، وہ ان کے حلفاء تھے، اور قبیلہ اوس جو ہے یہ بنی قریظہ کا حلیف تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے حلفاء ہیں، تمہارے ساتھ ان لوگوں کے پرانے تعلقات ہیں، اور پھر بنی قریظہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، تو ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں، غدر کر رہے ہیں. تم جا کے ان سے بات کرو، ایک تو پتا کرو کہ کیا واقعی معاہدہ توڑ رہے ہیں یا نہیں توڑ رہے ہیں. اگر نہیں توڑ رہے تو بات ختم ہو. لیکن اگر وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں تو انہیں مجبور کرو کہ بے وقوفو کیا کر رہے ہو تم، اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ توڑ رہے ہیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ خبر جو بھی ہو اس کو کسی پہ ظاہر نہیں کرنا، واپس آ کر مجھے بتانا ہے. اور اگر میں صحابہ کے جمع غفیر میں بیٹھا ہوں تو پھر اشارے سے بات کرنی ہے، کنائے سے بات کرنی ہے، ظاہر نہیں کرنا. کیونکہ اگر یہ بات کا پتہ چل گیا تو مسلمانوں کے تو حوصلے پست ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ یہ فرمایا، دوسرا یہ حکم دیا کہ مدینہ منورہ میں تمام عورتوں کو، تمام بچوں کو، تمام بوڑھوں کو ایک بڑے محل میں، ایک بڑے مکان میں، ایک بڑی حویلی میں بند کر دیا جائے تاکہ وہ ایک جگہ محفوظ رہیں کہ ہم جوان تو سارے خندق پہ آئے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ تو خالی ہے. اگر خدا نہ کرے کوئی دشمن حملہ کر دے تو پھر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنا تو مشکل ہو جائے. ایک ایک گھر پہ کون پہرا دے؟ ایک جگہ جب وہ محفوظ ہوں گے تو اللہ رحمت کرے گا. پہلے تو کوئی حملے کرنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا نا، اکیلی عورت ہے تو اٹھا لے گا. اور وہاں جو ہمارے صحابہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، یہ بھی وہاں بھیج دیے جائے، کیونکہ لڑ تو سکتے نہیں بیچارے. تو وہاں عورتوں کا ایک جگہ اجتماع کر دیا گیا. حضرت سعد واپس آئے اور وہ خبر لے آئے کہ یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا. آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور نے جب دیکھا تو حضور تو پہچان گئے اس کے چہرے سے کہ بھی خبر اچھی نہیں ہے. آپ نے پوچھا کہ ہاں کیا خبر ہے؟ اس نے کہا جی القارۃ والعدو. حضور کیا کریں، دشمن ہے اور اس حملے کا خطرہ ہے، ہر طرف دشمن ہے اور تو کوئی ایسی بات نہیں. تو حضور نے فوراً اس کی بات کو رکھنے کے لیے فرمایا اللہ اکبر. اس میں ایک اظہار تھا کہ اللہ بڑا ہے، وہ اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے. اور دوسرا یہ اظہار تھا کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ حضرت سعد اچھی خبر لائے، حضور خوش ہو کہ اللہ اکبر کہہ رہے. لیکن وہ بات چھپی نہیں رہ سکتی. آخر وہ بات جو تھی نکلتے نکلتے مسلمانوں کے پاس بھی پہنچ گئی کہ بنو قریظہ نے عہد توڑ دیا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو منافقین تھے وہ فوراً بھاگ گئے اور جو مسلمان تھے بیچارے ضعیف اور کمزور دل وہ بھی بھاگ گئے. حضور جب صبح کو اٹھے تو 3000 میں باقی 300 آدمی ساتھ، باقی سب چلے. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں لڑ سکتے، 10,000 سے کون لڑے، ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرنے جاتے ہیں.
ادھر ابو سفیان نے اب تیاری کہ بھئی ہم اپنے دونوں ہی طرف سے جو ہے ہم حملہ کریں۔ اسی اثنا میں یہودیوں نے، بنی قریظہ والوں نے کچھ اپنے جواسیس بھیجے کہ بھی مدینہ منورہ میں داخل ہو کر پہلے یہ تو پتا کرو کہ مسلمانوں کے بچے عورتیں وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، تاکہ آج کل مسلمان بڑی قسم پرسی میں ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم رات کو حملہ کریں اور پہلے ہم بچوں کو بھی قبضے میں لے لیں اور مدینہ شہر پہ بھی قبضہ کر لیں۔ تو ان کے 3 جاسوس آئے، تو 2 ابھی دور تھے، لیکن ایک جاسوس جو ہے وہ طریقے سے چلتا 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 اس حویلی کے قریب آ گیا جس میں سارے مسلمانوں کی خواتین، عورتیں، بچے سب جمع تھے۔ بی بی صفیہ امت رسول اللہ، یہ بی بی صفیہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت پھوپھی ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو حضرت حسان ابن ثابت جو حضور کے شاعر تھے، اس وقت ان کی عمر 60 سال، انہوں نے حسان ابن ثابت سے کہا کہ حسان، یہ جو بندہ اس طرف سے آ رہا ہے اس کو میں نے نظر رکھی ہوئی ہے، یہ کوئی دشمنوں کا جاسوس معلوم ہوتا ہے، اور اگر یہ خبر لے کر واپس چلا گیا تو یہ حصہ بھی مدینے کا خالی ہو جائے گا اور حضور کے لیے ایک اور پریشانی کا سبب بن جائے گا کہ اب عورتیں اور بچے اکیلے۔ تو تم مہربانی کرو، یہ لکڑی پکڑو اور یہ جب گلی سے گزرے نا تو اس کو ڈنڈا مارو اس، تاکہ ان کا جاسوس اگر مر گیا نا تو وہ ڈر جائیں، کہیں کہ بھی نہیں مسلمانوں کے بچے اکیلے نہیں ہیں وہاں، اس کا مطلب ہے کوئی لوگ ہیں۔ حضرت حسان نے کہا، اس نے کہا میں تو شیر کہنا جانتا ہوں، میں ڈنڈے شنڈے نہیں مار سکتا، میں تو کمزور آدمی ہوں، اسی لیے تو عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، بہادر ہوتا تو حضور کے ساتھ نہ جاتا۔ میں اگر لڑائی لڑنے والا اتنا بہادر بندہ ہوتا تو میں پھر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوتا خندق پہ، یا میں یہاں عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا۔ تو بی بی صفیہ نے کہا کہ اچھا ادھر ہٹ جاؤ۔ تو بی بی صفیہ نے اپنے دوپٹے کو اور اپنی چادر کو کمر میں کسا اور ڈنڈا لے کے کھڑی ہوئی، اور جب وہ گزرا تو بس ایک ہی ضرب ماری ہو تو اسی وقت ختم۔ تو سب سے پہلے یعنی مومنوں میں سے مدینہ منورہ کی اس غزوہ احزاب میں عورتوں میں سے سب سے پہلے لڑائی لڑنے والی بی بی صفیہ ہے جو پھوپھی ہے رسول، اور یہ عبداللہ بن زبیر کی والد، چھوٹی عورت تو نہیں، یہ اتنے بڑے گردے والی عورت تھی۔ تو اس نے جناب جب اس دشمن کو مار دیا تو باقی عورتیں بھی تیار ہو گئی، انہوں نے کہا بھی صفیہ نے بہادری دکھائی ہے تو ہم کیوں نہ دکھائیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، سب عورتیں تیار ہو جائیں، 10-10 کی ٹولیاں بنا کے قلعے بنا کے اس قلعے پر پہرا دیں، کوئی بھی دشمن ہم یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، حضور کو تو پریشان نہ ہونے دینا۔ اب یہودیوں کو خبر ملی کہ ہمارے جاسوس مر گئے، انہوں نے کہا بھی مدینہ منورہ میں اگر انہوں نے جاسوس مار دیے اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی ٹھیک ٹھاک ان کا انتظام، لہذا ادھر سے تو حملہ نہ کر۔ مشرکین مکہ کے بہت بڑے بڑے جو بہادر لوگ تھے وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا ابو سفیان دیکھو بات سن، ہم یہ خندق آج عبور کرتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے، یہ کیا ہے کہ اتنے دن سے ہم انتظار میں یہاں پڑے ہوئے ہیں، ادھر کبھی یہودی کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، کبھی کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، کبھی کہتے ہیں صبر کرو، کبھی کہتے ہیں اچھا ہم کل حملہ کریں گے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آج ہم نے خندق عبور کرنی ہے، جو ہو سو ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ان میں سب سے بڑا بہادر تھا عمر ابن ود، بہت بڑا، 80 سال اس کی عمر تھی، لیکن وہ اتنا بڑا جنگجو تھا کہ اسے یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں شکست یاد ہے، اور اس کے سامنے آنے سے بڑے بڑے بہادر جو تھے وہ کتراتے، عمر ابن ود اور اکرمہ ابی جہل اور نوفل ابن زبیر، یہ 3 آدمی جو تھے ان کے پاس چونکہ عرب کے اصیل گھوڑے تھے، بڑے نسل والے گھوڑے تھے، یہ سردار لوگ تھے، گھوڑے اور اونٹ تو پھر یہ رکھتے تھے نا چن چن کر۔ ابھی جہل کی جو اونٹنی تھی آپ حیران ہوں گے، اس زمانے ابو جہل کی اونٹنی جب ابو جہل مارا گیا نا، وہ مال غنیمت پہ آئی، پھر حضور کے پاس آ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ مکے پہ آئے تو مکے والوں نے کہا کہ اس ایک اونٹنی کے بدلے ہم سے 100 اونٹنی لے لیں۔
حضور بھی مہربانی کریں، ایک اونٹنی آپ ہمیں دے دیں، ہم سے 100 اونٹنی لے لیں۔ میں کہ نہیں، میں تو نیت کر چکا ہوں گی، یہ ذبح ہوگی جناب، اب یہ تو قربان ہو۔ نے کہا حضور 100 اونٹ ذبح کر دیں، ایک اونٹنی تو چھوڑ دیں ہم لوگوں نے، کسی کو ذبح ہو۔ تو اس طرح ان کے پاس گھوڑے اور اونٹ تھے، تو ان تینوں نے کیا کیا کہ اپنے دور سے جا کر گھوڑے دوڑائے اور گھوڑوں نے جناب چھلانگ لگائی اور خندق عبور کر گئے۔ اب خندق عبور کرنے کے بعد جب آ گئے تو انہوں نے کہا مسلمانوں کوئی ہے تم میں ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ میدان میں نکلو۔ لڑائی تو بعد میں ہوگی نا، پہلے مبارزت ہوتی تھی کہ ایک ایک آدمی برابر پہ لڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کون پہلے؟ عمرو بن ود نکلا۔ عمرو بن ود کے مقابلے پہ کون جاتا ہے؟ تو سب صحابہ، وہ 300 میں سے کوئی ہمت نہ کر سکتا، اتنا روب تھا اس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فاذن لی، آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ تم۔ حضرت بیٹھ گئے۔ اس نے دوبارہ للکارا، کسی مسلمان نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فاذن لی انا اقاتل، یہ اسلام کا دشمن ہمیں للکار رہا ہے اور سب لوگ ڈر رہے ہیں کہ وہ بڑا جنگجو ہے، بڑا بہادر ہے، کیا ہو گیا؟ اب فرمایا اجلس، بیٹھ گئے۔ تیسرے دفعہ جب اس نے للکارا کہ اچھا مسلمانوں میں میرے مقابلے پہ آنے والا اب کوئی بھی نہیں، حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا فاذن لی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے، مقابلہ کرو۔ اب 17 سال کی عمر ہے حضرت علی کی، اور سامنے اتنا بڑا جہاں دیدہ آدمی، اور حضرت علی پیدل چل کے آ رہے ہیں، وہ تو گھوڑے پہ ہے۔ جب حضرت علی پیدل آئے تو اس نے کہا کہ دیکھو علی، تم بھی ابی طالب کے بیٹے ہو اور جانتے ہو کہ میں عمرو بن ود ہوں، تم میری شجاعت کو جانتے ہو، لیکن میں جانتا ہوں تم ایک بڑے اچھے خاندان کے بیٹے ہو اور تم ابھی بچے ہو، تمہارا میرا مقابلہ کیا ہے؟ تم واپس جاؤ، کسی بوڑھے آدمی کو جو کھا پی چکا ہو اس کو میرے مقابلے پہ بھیجو، تم بچے ہو، جوان ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم پہلی دفعہ میری تلوار کی زد میں آ جاؤ، تم جا کے کسی بوڑھے بندے کو بھیجو۔ حضرت علی نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری شجاعت کے اگر دنیا میں چرچے ہیں تو سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی تو میرا نام شیر رکھا تھا نا، تو کیا ہے، میں اگر چھوٹا ہوں تو کیا ہو گیا؟ تو عمرو بن ود دیکھیں، اس کا اتنا قیمتی گھوڑا تھا، اترا اور غصے میں اپنے گھوڑے پہ تلوار ماری تو گھوڑا 2 ٹکڑے۔ کہنے لگا ایک بچے کے سامنے میں گھوڑے پہ چلوں اور وہ پیدل لڑے میرے ساتھ، یہ تو میرے لیے ذلت ہے، موت ہے کہ میں سوار ہوں اور ایک بچہ مجھے سڑک پہ کھڑا چیلنج کر رہا ہے۔ اسی غصے میں آ کر اس نے اپنے گھوڑے کو اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کی زین کو کاٹتے ہوئے گھوڑا 2 ٹکڑے ہو کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس کے بعد وہ دوڑا اور پوری قوت کے ساتھ سیدنا علی پہ حملہ کیا۔ کیونکہ حضرت علی خفیف آدمی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جھول دے گئے، وہ اپنی قوت میں گرا اور حضرت علی نے ٹکڑے کر۔ جب وہ گرا اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر، کہ یا اللہ، پہلی ابتدا تو خیر سے ہو گئی نا۔ اب وہ جناب دوڑنے لگے واپس جانے کے لیے، تو حضرت زبیر بن العوام نے آ کے نوفل جب جانے لگا تو اس کا گھوڑا پار نہ جا سکا، خندق میں گرا تو اس نے تلوار ماری تو گھوڑا بھی اور نوفل دونوں جو تھے 2 ٹکڑے۔ زبیر کی تلوار تھی۔ اکرمہ واقعہ، اچھا خدا کی شان ہے، اس کے مقدر میں یہ لکھا، حالانکہ سب سے بڑا بہادر آدمی تھا، لیکن اللہ نے اس کو بچانا ہوگا نا، اسلام جو لانا تھا۔ یہ خندمہ میں، اس خندمہ جو ہے مکہ میں شیب ابی طالب کے ساتھ، یہ یہاں سے بھی بھاگ گیا تھا اور پھر آ کے اسلام لایا، اور پھر بھی یہ اس مقام کا بہادر تھا کہ حضرت خالد کے بعد اگر کسی کا نمبر تھا تو وہ اکرمہ، بطل من ابطال الاسلام۔ جب ان کے 3 آدمی مرے تو ابو سفیان کھول گیا، انہوں نے کہا ہمارا تو بہت نقصان ہو، ہم تو بالکل دلیل ہو گئے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان قبیلے کا جو چونکہ 4000 آدمی تھا، ان کے آدمیوں کو بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بات۔ غطفان نے اپنے آدمی بھیجے، اویینہ بن حصن کو بھیجا،
وہ چھپ کے چھپاتے حضور کی خدمت میں آ سکا، فرمائے کیا بات؟ حضور نے فرمایا دیکھو بنو غطفان تمہاری ہماری تو کوئی لڑائی ہے نہیں، تم تو قریش سے پیسے لینے کے لیے یا مال غنیمت کی لالچ میں ہم سے لڑنے آئے ہوئے ہو، ورنہ تمہارا ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ تو ایسا کرو کہ اگر میں انصار سے بات کرتا ہوں، اگر انصار مان جائیں تو تم ایسا کرو کہ بھی 1/3 جو مدینے میں کھجوروں کا پھل آئے گا ہم 1/3 حصہ جو ہے وہ آپ کے قبیلے کو دیں گے، لیکن تم واپس لڑو گے۔ اس نے کہا جی نہیں 1/3 تو بہت تھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ہم آپ کو آدھا دے دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر انصار مان گئے، کیونکہ باغ تو ان کے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آدھا بھی تھوڑا ہے، اگر ہمیں سارا پھل دے دیں جو اس سال اترے تو میں اپنے 4000 بندے کو لے کر کل واپس چلوں، یہ میرا آپ کا معاہدہ ہے۔ ہم تو لڑنے آئے تھے اپنے فائدے کے لیے، جب ہمیں مدینہ منورہ کی کھجوروں کا 1 سال کا پورا پھل مل رہا ہم کیوں لڑے؟ حضور نے فرمایا اچھا پہلے مجھے انصار سے پوچھنے دو۔ آپ نے انصار کے سرداروں کو بلایا، حضرت سعد کو بلایا، فرمایا ایسے بات ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر صرف مدینے کے پھل نہیں، آپ چاہیں تو باغ بھی دے دیں۔ اگر یہ اللہ کا حکم بھی نہیں ہے لیکن آپ کا حکم ہے پھر بھی حاضر ہے، اور اگر یہ اللہ کا حکم بھی نہیں آپ کا حکم بھی نہیں، مجرد ایک مشورہ ہے، ایک جنگی چال ہے، تو پہلے آپ ہمیں بتلائیں کہ منشا کیا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ میرا حکم، بعد ایک مقیدہ حرب بھی ہے، ایک جنگ کی چال ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کو تقسیم کریں، پھاڑیں۔ انہوں نے کہا حضور تو پھر بات سن لیں، یہ عیینہ ابن حصن بھی بیٹھا ہے، اس نے کہا ہے سنو عیینہ، ہم مٹی میں مل جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن مدینے کی 1 کھجور بھی کافر کو نہیں دیں گے۔ سارے سال کا فصل لینے کی امید میں بیٹھے، ہم 1 کھجور بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں۔ جاؤ تم بھی حملہ کرو کافروں کے ساتھ، کیا ہو گیا؟ ہم مر جائیں، شہید ہو جائیں، ہم اتنی دب جائیں کہ اب کافروں کو ہم خراج دیں، اب کافروں کو ہم اپنے فصل پیش کریں، یہ نہیں ہو۔ حضور نے فرمایا دیکھو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر انصار مان گئے، کیونکہ انصار راضی نہیں ہے لہذا تمہارا ہمارا معاہدہ کوئی نہیں۔ کہا جی ٹھیک ہے پھر ہم لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا لڑو۔ اسی اثنا میں کافروں نے ابو سفیان نے ایک اور پروگرام، اس نے کہا ایسا کرو کہ یہ یہودی جو ہے نا ان کا تو ابھی تک کوئی پتہ چل نہیں رہا، وہ حملہ ادھر سے کرتے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں راستہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آخر اب 3-4 ہزار آدمی کا ادھر سے عبور کرنا، تو آخر مسلمانوں کو بھی تو آدمی پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی آسان بات تو نہیں۔ تو اس نے کہا ایسا کرو کہ پوری خندق پہ بیک وقت حملہ کرو، یہ جو ہے نا کہ کوئی ادھر سے کرے 1 آدمی 2 آدمی مقابلہ کریں، نہیں، بالکل گھوڑے تیار کر لو جن کے پاس اچھے اچھے گھوڑے ہیں، اور پوری خندق پہ ہم نے ایک ہی وقت میں حملہ کرنا ہے، تاکہ ان میں چلو ہم آدھے بھی اندر چلے گئے عبور کر گئے تو بس پھر تو جنگ ہم جیت گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اتنی ٹولیاں بناؤ اور پوری خندق پہ پہرا دو، اور ان سب کی فرمایا نگرانی جو ہے میں اللہ کا نبی خود کروں، کہ بھی ہلنا نہیں ہے، تیروں کی باڑ پہ رکھ لینا ہے، کسی دشمن کو اندر نہیں آنے دینا۔ تم اپنے ساتھ اتنے تیر رکھ لو، پتھر رکھ لو کہ ایک دفعہ برسات کر دو، اگر تیر ختم ہو جائیں تو پتھروں کی برداشت کر دو، کہ کوئی دشمن اگر وہ ایک دفعہ عبور کر گیا ان کا 50-100 آدمی تو پھر مشکل ہو جائے گا، 300 آدمی ہم سارے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ صبح کے بعد یہ لڑائی شروع ہوئی، ظہر، عصر، مغرب، یہ وہ دن ہے جس میں میرے مدنی پاک کی نمازیں قضا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر نہیں پڑھ سکے، مغرب نہیں پڑھ سکے، ظہر نہیں پڑھ سکے، آپ کی نمازیں قضا ہو گئیں، صحابہ کی نمازیں قضا ہو گئیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عصر اس حال میں پڑھی کہ سورج ڈوب رہا تھا اور میں اشاروں سے نماز پڑھ رہا تھا۔ جب مغرب ہو گئی، اندھیرا ہو گیا تو دونوں طرف سے جنگ تھم گئی، وہ تو رات کو تھم جاتی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے نمازیں قضا کی. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً آپ کی عصر قضا ہو گئی ہے تو آپ مغرب پڑھنے سے پہلے عصر. ہاں اگر آپ مسجد میں گئے اور مغرب کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو پھر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں, مغرب پڑھ لیں, پھر عصر بعد میں. لیکن اگر جماعت خالی نہیں ہوئی, ابھی ٹائم ہے, تو آپ پہلے عصر پڑھ لیں اور پھر مغرب میں شامل, تاکہ آپ کی وہ ترتیب جو ہے وہ نہ. حضور پاک نے پہلے ظہر پڑھی, پھر عصر پڑھی, پھر مغرب پڑھی, اور اس کے بعد بیٹھ کے حضور نے دعا کی کہ یا اللہ ان ظالموں نے تیرے نبی کی نمازیں بھی قضا کی. میرا اللہ آج ہم اتنے خوف میں ہیں کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اور اس کے بعد وہ مشہور دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہم استر عوراتنا, اللہم استر عوراتنا, آمن روآتنا, خفف لوآتنا, اللہم اہزمہم, اللہم انزل علیہم باسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین, اللہم مزقہم کل ممزق. ادھر حضور دعا فرما رہے ہیں, صحابہ پریشان ہیں, اور ایک شخص جس کا نام تھا نعیم ابن مسعود, یہ کافروں کا بہت مانا ہوا تھا. یہ چھپتے چھپاتے رات کی تاریکی میں پہنچا اور سیدھا حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ کوئی دل میں خوف نہ کریں کہ میں بری نیت کے ساتھ آئی. واشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں. یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ مسلمانوں پر جان کی بنی ہوئی ہے, معصور ہیں, اپنی جان بچا رہے ہیں. آج کوئی آدمی اسلام قبول کرے, حضور نے فرمایا اچھا نعیم تمہارے اسلام کو اللہ بھی قبول فرمائے, ہم نے بھی قبول کر لیا ہے. اس نے کہا حضور فامرنی, مجھے حکم دو. آپ نے فرمایا نعیم کیا حکم دو, تم ایک آدمی کیا کرو, ہم 300 تھے, چلو اب 301 ہو گئے. تو اللہ کے بندے کون سا کوئی پانسا پلٹ گیا جنگ کا, تم جو مجھے کہتے ہو حکم دو, تو ایک بندے کے اضافہ ہو جانے سے کیا ہو جائے. اس نے کہا حضور جنگ تو ایک آدمی بھی لڑ سکتا ہے, اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں جنگ لڑ سکتا ہوں. میں فرمایا کیا کہہ رہے. اس نے کہا حضور بس اب میں چونکہ مسلمان ہو گیا ہوں, اب میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اب آپ کا کلمہ پڑھ چکا, آپ کو نبی مان چکا, آپ کی شان میں گستاخی کیسے کروں. اگر ان دو چیزوں کی مجھے آپ اجازت دے دینا تو میں جنگ لڑ سکتا ہوں اکیلا بھی. حضور نے فرمایا کہ جنگ میں تو جائز, الحرب خدعۃ, جنگ تو ہے ہی دھوکہ. تو نے کہا حضور اگر اجازت ہے نا تو میرے اسلام کا اعلان بھی نہ کریں, ابھی مجھے کسی کو پتہ نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, ابھی کسی بندے کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمان ہو گیا. میرے اسلام کو آپ رات میں رکھیں, مجھے جانے دیں, انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو میں ایک دن کے بعد آپ کو اچھی خبر دوں گا. حضور نے فرمایا نہیں تم کیا کرو گے. اس نے کہا حضور بس یہ بات اب مجھ پہ چھوڑ. نہیں وہاں سے چھپتا چھپا تھا. اس نے کہا کہ پہلے ابو سفیان کے پاس جانے کے بجائے بنو قریظہ میں جاؤ, وہ طرف قریب تھی, وہ سیدھا جناب بنو قریظہ کے پاس پہنچا. رات کی تاریکی میں آواز دی تو کعب نے, ان کے سردار نے اس کو بلا لیا. اس نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں. اس نے کہا نہیں میں اپنے مسعود. اس نے کہا تم جانتے ہو میرا حضور کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی ہے. کہیے بھیا باقی آپ تو حضور کے دشمن ہیں. اس نے کہا یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تمہارے ساتھ ایک تعلق ہے اور میرے تمہارے ساتھ کچھ احسانات ہیں. انہوں نے کہا ہاں یہ بھی مان. بھائی تم بھی تو سردار ہو, آپ تمہارے احسان ہیں تو کیا ہوا, ہم بھی سردار ہیں, ایک دوسرے پہ ہوتے رہتے. اس نے کہا تم جانتے ہو کہ میں آج رات کی تاریکی میں کیوں آیا ہوں. کہا نہیں یہ تو پتا. اس نے کہا میں تمہاری خیر خائی کے لیے آیا ہوں, لیکن اس بات کو اپنے پیٹ میں رکھنا. انہوں نے کہا کیا. اس نے کہا دیکھو 45 دن ہو گئے محاصرے کو, 45 دن میں ہم مسلمانوں کا ایک بندہ نہیں مار سکے, وہ ہمارے 4 مار چکے ہیں. ابو سفیان اور اس کی فوج میں بالکل اپنا دل ہار گئے ہیں اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں واپس جانے کا, اور وہ بھاگنا چاہتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں کہ ادھر سے حملہ کرو. وہ مروانا چاہتے ہیں اور یہ جنگ ہار گئے, وہ تو مکے چلے جائیں گے, ان کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا. بنو غطفان چلے جائیں گے اپنے قبائل میں,
تمہیں تو مسلمان نہیں چھوڑتے تمہارے قبیلے کو، تمہارے تو بوٹی بوٹی کر دیں گے مسلمان کہ تم نے غداری کی ہے نا، اور تم مدینے کے رہنے والے ہو، تم کہاں بھاگو گے بدبخت؟ بنو نذیر کا حشر دیکھ لیا تھا؟ اس نے کہا یہ میں کیسے مان لوں کہ ابو سفیان بھاگ رہا ہے، وہ تو مکے سے لشکر لے گیا۔ اس نے کہا دیکھو میری ایک خیر خواہی ہے، مانو نہ مانو، لیکن میری بات کسی کو نہ کرنا، راز دل میں رکھنا، نہیں ماننا بالکل نہ ماننا، میں تمہاری یہ خیر خواہی کے لیے بات کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے غور کرنا اس پر، اگر نہ سمجھ میں آئے جو تو بس بات کو پھینک دینا۔ اس نے کہا بتاؤ؟ اس نے کہا ابو سفیان کے پاس وفد بھیجو، ان کو کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نبی سے لڑنا ہے، مجھے پتہ لگا ہے تم بھاگ رہے ہو، اگر لڑنا ہے تو اپنے 10 سردار بھیجو ہمارے پاس، وہ ہمارے قبائل کے ساتھ مل کے حضور پہ حملہ کریں گے، تاکہ اگر تم بھاگو تو ہم ان 10 کو تو پکڑ لیں اور ہماری تسلی ہو جائے۔ انہوں نے کہا اگر اس نے کہا وہ 10 آدمی نہ بھیجے تو سمجھ لینا وہ تمہیں مروانا چاہتا ہے، اور اگر 10 آدمی بھیج دے تو ابو سفیان سچا، پھر ٹھیک ہے تم حملہ کرو حضور پر، ادھر سے ہم کریں گے ادھر سے تم کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بس اس بات کو دل میں رکھنا۔ اس نے کہا یار آج تم رہو۔ نے کہا خدا کے بندے میں چپ کیا ہوا کل کی بات کرو، رات کیسے رہوں، صبح دن میں کیسے نکلوں میں؟ تو ڈاٹا مار کے نکلا، وہاں سے نکلتا دوسرا راستہ طے کرتا ہوا ابو سفیان کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم۔ انہوں نے کہا نہیں ابن مسعود ہو؟ اس نے کہا یا ابا سفیان هل تعلم عداوتی مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے ساتھ میری دشمنی کا تمہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا نعم، کون انکار کر سکتا ہے، تم تو ہمارے بھائی ہو، تم تو دشمن ہو حضور کے۔ انہوں نے کہا پھر ایک بات ہے لیکن راز کی سب لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا اچھا، علیحدہ ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ بنو قریظہ جو ہے نا وہ ڈر گئے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا سچا نبی ہے کہ جس کے بعد 300 بندہ ہے اور 10,000 بندہ اس پہ حملہ نہیں کر پا رہا، 45 دن ہو گئے، اور 10,000 آدمی 300 والوں کا ایک بندہ نہیں مار سکے، 300 والے 10,000 کے 5 مار چکے ہیں سردار۔ تو وہ ڈر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو اس سے لڑنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ اب وہ حضور کو انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ جی ہم اپنے معاہدہ جو آپ کے ساتھ تھا نا ہمارا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، اس معاہدے پہ ہم قائم رہنا چاہتے ہیں، ہم کوئی غداری نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو اعتبار نہیں آتا نا تو ہم کفار قریش کے 10 سردار منگوا کے قتل کر کے ان کے سر آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم 10 سرداروں کو قتل کرا کے ان کے سر آپ کی خدمت پہ بھیج دیں پھر تو آپ اعتبار کریں گے نا ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور قریش کے دشمن ہیں، اگر نہ بھیجیں تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی غدار ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہوئی؟ اس نے کہا دیکھو بات سنو، زیادہ گرمی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہودی آپ سے 10 بندے مانگیں کہ بھئی ہمارے پاس آپ نے 10 بندے بھیجو تو پھر سمجھ لینا کہ میری رپورٹ صحیح ہے، اگر وہ آپ سے 10 بندوں کا مطالبہ نہ کریں تو پھر میری اطلاع غلط ہے، پھر یہ بات باہر نہیں نکالنی کسی کو، چونکہ مجھے بھی تو کسی نے بتائی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب جناب صبح کو ابو سفیان نے جب اپنا آدمی بھیجا کہ بھئی 3 دن ہو گئے ہم کہتے ہیں روز حملہ کرو تو حملہ نہیں کرتے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ابو سفیان ہمیں پتہ چل گیا ہے تم ہمیں مراؤ ہو کہ ہم حملہ کر دیں گے، تم ادھر سے حملہ نہیں کرو گے، چونکہ آخر حضور بھی تو قریشی ہیں نا، لاکھ تمہاری جنگیں ہو جائیں، دیکھو نا پہلے تم عہد میں آئے لڑے، کیا کیا؟ مدینے پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ اور جب تم حضور پاک بدر پہنچے تو تم نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ لڑائی نہ کرو، واپس آ جاؤ، جب قافلہ مکے آ گیا لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے اندر کچھ کھوٹ ہے، اس لیے آپ اپنے 10 سردار بھیجیں جو ہمارے پاس رہیں گے پھر ہم حملہ۔ تو ابو سفیان نے کہا ہاں صدق کا نہیں یار نہیں مسعود کی بات سچی۔ اس نے ٹھیک ہے یہ بدبخت ہم سے 10 آدمی مانگ رہے ہیں کہ وہ قتل کر کے حضور کو پیش کرنا چاہتے ہیں صلح کے لیے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک 10 آدمی مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مانگ۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میں آخر اپنی قوم سے مشورہ کر کے جواب دوں گا، اب اتنی جلدی تو میں جواب نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مشورہ کر لو، لیکن اگر 10 آدمی نہیں بھیجو گے تو ہم حملہ نہیں کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں اندھیرے میں، سوچ رہے ہیں
کہ بھئی نعیم ابن مسعود نے جو کہا تھا کیا ہوا؟ تو نعیم ابن مسعود جو ہے چھپتے چھپاتے آ گیا. اس نے کہا حضور اب مجھے ظاہر نہیں کرنا، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کرے گا، اب یہودی اور قریش مل کر آپ سے نہیں لڑتے، ان دونوں کو میں نے توڑ دیا ہے. حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے پھر سارا قصہ سنایا. آپ نے فرمایا نہیں تم تو اکیلے آدمی جنگ لڑنے کے قابل. نے کہا حضور میں نے تو کہا تھا کہ میں ایک بندہ بھی لڑ سکتا ہوں. آپ فکر نہ کریں، اب ان کا اعتبار ٹوٹ چکا ہے، وہ 10 آدمی مانگ رہے ہیں، وہ 10 آدمی نہیں دیتے، اور دونوں متفق ہو کر تو حملہ کرتے ہیں. اب یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ قریش اکیلے بھی لڑے حملہ کرے، لیکن وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے بنو قریظہ. حضور نے فرمایا چلو اچھا، ایک طرف سے تو ہم مطمئن ہوئے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے من یاتینی بخبر القوم، صحابہ میں سے کوئی آدمی ہے جو جائے اور اس لشکر میں، دشمن کے لشکر میں جائے، اندر داخل ہو، پتہ کرے کہ اب یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں نعیم کی بات سے، اب کیا سوچ رہے ہیں ابو سفیان. ہم فرمایا من یاتینی بخبر القوم فلہ الجنہ، کون ہے جو قوم کی خبر لے کے آئے اس کی جنت کا محمد مدنی ذمہ داری لیتا ہے. صحابہ میں سے کوئی ہمت نہیں کرتا. اب اتنا روب ہے، صاحب نے 10,000 کا لشکر ہے اور رات اتنی ٹھنڈی اتنی شدید ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں شدید الظلمت شدید البرد شدید الخوف شدید الریح، کہ اس رات میں یہ 4 چیزیں جمع ہو گئی تھیں کہ ٹھنڈی بھی سخت، ہوا بھی سخت، ڈر بھی سخت اور اندھیرا بھی سخت. تو 3 دفعہ کہنے کے بعد بھی جب کوئی نہ اٹھا تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں ویسے اٹھنے لگا کہ میرے پیر میں موچ آئی ہوئی تھی، میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا تھا. حضور نے سمجھا کہ شاید میں کھڑا ہو گیا ہوں، تو آپ نے فرمایا اچھا قم یا حذیفہ اٹھو، تم اٹھو. میں تو ہم نے کہا حاضر یا رسول آپ کیا کر سکتے، انکار تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن میری تو وہی جان نکل گئی کہ سردی میں تو ابھی باہر نکل کے ویسے مر جاؤں گا، خبر کیا لے آؤں. خبر لانے کی قوت تو تب ہوگی، میں تو حضور کے خیمے میں بیٹھا ہوا ایسے کام رہا ہوں، دانت میرے بج رہے ہیں، خیمے سے باہر نکلتے ہوئے تو میں ختم ہو جاؤں گا. حضور نے فرمایا فاذهب یا حذیفہ لیکن لا تحدث امرا حتى يخبرني، خبردار کوئی قدم نہیں اٹھانا جب تک کہ مجھے خبر نہ دے. میں نے کہا نام یا رسول اللہ. کہتے ہیں جب میں جو ہی خیمے سے نکلا کأنی فی الحمام، مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرے اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ گویا میں حمام کی گرمی میں بیٹھا ہوں، کوئی سردی نہیں، کوئی ہوا نہیں، کچھ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک نشید ہو گیا. اور اسی حفاظت کے ساتھ میں چلتا چونکہ شدید اندھیرا تھا، غار میں اپنے خندق میں اترا، خندق عبور کی دشمن. میں جناب اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں ابو سفیان آگ جل رہی تھی، آگ سینکنے پہ بیٹھا ہوا تھا اور سارے سرداروں کو جمع کر رہا تھا. الیکم یا قریش، الیہ یا قریش، الیہ یا قریش، دوڑ کے آؤ، ہم نے فیصلہ کرنا ہے. کہتا ہے کہ اس کی پشت میری طرف تھی، میرے پاس اتنا اچھا موقع تھا آج دشمن کی قوت کو توڑنے کا. میں نے تیر کمان پہ چڑھایا کہ چلو باقی مقابلے تو ہوتے رہیں گے، بل ابو سفیان کو تو ختم کرو. اگر ابو سفیان اپنے کیمپ میں مارا جاتا ہے تو پھر قریش ہمارے ساتھ کب لڑیں گے؟ وہ تو اور ڈر جائیں گے نا کہ ہمارے گھر میں آ کر ہمارے سردار کو مار دیا. لیکن حتی ذکرت قول رسول اللہ، مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ حذیفہ خبردار، کوئی کام نہیں کرنا، صرف خبر لانی ہے جب تک میں چپ. کہتا ہے کہ اتنا بڑا موقع لیکن اطاعت رسول سب سے بہت. میں واپس خبر لے کے ابو سفیان نے کہا بھائی بات سنو، حالات یہ ہو گئے ہیں، یہودیوں نے غداری کر لی ہے اور ٹھنڈ میں کھا رہی ہے. اور حذیفہ کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ خیمے اڑ رہے ہیں، دیگیں اڑ رہی ہیں، جانور اڑ رہے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کی بد دعا لگ گئی، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، بھاگو. تو سب نے کہا کہ الرحیل، بالکل اچھی بات ہے، تیاری کرو، بھاگو. انہوں نے کہا دیکھا نہیں ہے کہ گھوڑے اڑ رہے ہیں، جانور اڑ رہے ہیں، اونٹ اڑ کے ادھر پڑ رہے ہیں، خیمے ہمارے اڑ، کون مقابلہ کرے گا؟ بھئی اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے؟ بھئی آخر ہوا کے ساتھ کون لڑے؟ تو کہتے ہیں کہ میں جلدی سے واپس آیا. میں جب آیا تو دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حضور پہ کپڑا ہے، اور یوں ہی میں حضور کے خیمے میں داخل ہوا تو وہی یہ سردی نے پھر پکڑ لیا. وہ تو وہاں تک تھی، یہاں تک تو حضور کا حکم تھا کہ جاؤ اور خبر لے آؤ.
میں چلا گیا مطمئن، کوئی سردی نہیں، واپس آیا کوئی سردی نہیں، خیمے میں داخل ہوتا گیا سردی شروع، پھر اپنی طبیعی حالت پہ آ گیا تو حضور نے اشارہ کیا کہ میرے قریب آ جاؤ، تو میں قریب آ کے بیٹھا، حضور نے اپنا کپڑا جو تھا آدھا میرے اوپر ڈال دیا اور میں وہی حضور کا کپڑا لپیٹ کے بیٹھ گیا۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ہاں بتلاؤ خبر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور خبر بالکل الحمدللہ خیر ہے، ابو سفیان ایسے کہہ رہا تھا، معلوم یہی ہوتا ہے کہ اب ان کے پاؤں نہیں ٹکتے، اب وہ بھاگ۔ حضور نے فرمایا ان اللہ استجاب دعوتنا، اللہ نے ہماری دعا سنی۔ اور جناب جب صبح کا تارا چمکا، پاؤں پھونٹی، سورج نکلا، دیکھے تو وہاں تو نہ قریش ہے، نہ قریش کا کوئی لشکر ہے، نہ وہاں جناب کوئی چیز ہے ان کے، تو وہ تو راتوں رات بس صبح ہونے سے پہلے مدینے سے بھاگ گئے، جو اڑ گئے، جو مال مل گیا، جو خیمے چھوڑ گئے، کسی کے جانور چھوڑ گئے اور بھاگ گئے، میدان صاف ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اور آپ اپنے گھر میں جانے کے بعد آپ نے غسل کا ارادہ فرمایا کہ میں غسل کر لوں۔ ابھی آپ غسل فرما رہے تھے کہ صحابی کہتے ہیں کہ دہیہ کلبی کو ہم نے دیکھا، حضور کے صحابی تھے کہ وہ حضور کے گھر دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں لگا، اتنی دیر میں حضور حمام سے آیا اور دہیہ سامنے تھا، لیکن جب حضور قریب آئے تو دیکھا وہ تو جبریل ہے اور دہیہ کی شکل میں۔ انہوں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ نے کپڑے اتار دیے، زیریں اتار دی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اتار۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ابھی تک فرشتوں نے تو زیریں نہیں اتاری، ہم تو اسی طرح تیار کھڑے، اللہ کا حکم ہے کہ بنی قریظہ پر فوراً محاصرہ کرو۔ یہ چلو قریش تو بھاگ گئے، یہ جو گھر کا دشمن بیٹھا ہوا ہے فوراً محاصرہ کریں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دہیہ جا رہے ہیں بنی قریظہ کی طرف، تو ہم حضور کی خدمت میں دوڑے، حضور دہیہ جا رہے ہیں، دہیہ نہیں ان جبریل یرید بنی قریظہ، جبریل جا رہے ہیں، اور لا یصلی ان صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ، کوئی آدمی اب عصر کی نماز نہ پڑھے الا بنی قریظہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، بڑا تفصیل، بڑا عجیب واقعات ہیں اس میں کہ بنو قریظہ جاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایک اور امتحان پیدا ہو گیا کہ راستے میں عصر کا وقت آ گیا۔ اب کچھ صحابہ کہیں کہ نماز پڑھو اور کچھ صحابہ کہیں کہ نہیں، حضور نے فرمایا ہے کہ نماز تو نہیں پڑھنی الا بنی قریظہ۔ بعد نے کہا اللہ کے بندے لا یصلی ان صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ کا معنی یہ تھا کہ بھی جلدی کرو وہاں پہنچو، یہ معنی تھوڑا ہے کہ راستے میں نماز بھی آ جائے اتنی پڑھنی۔ تو بعد نے راستے میں نماز پڑھ لی، اور کچھ صحابہ نے نماز وہاں بنی قریظہ میں جا کے پڑھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ہاکذا فعل اصحابک یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کلاہما علی الحق، ان دونوں نے حق پر عمل کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ائمہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر دو ائمہ فقہا کا اختلاف ہے تو مجتہدین کا اختلاف ہے، کسی ایک جانب کو ہم منکر نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہمیں امام ابو حنیفہ کا قول پسند ہے، ہم اس میں عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے کا قول غلط ہے، اس کو منکر نہیں کہہ سکتے، کیوں اجتہاد تو اس نے بھی کیا چاہے وہ خطا پر بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کا جا کر محاصرہ کیا، اور ان سب نے حصن میں قلعے میں بند ہو گئے، اور ان کے پاس چونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ اگر 1 سال تک بھی محاصرہ جاری رہے ہمیں تو کوئی غم ہے ہی نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، کھانا پینا اسباب سب مکمل۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی لبابہ ایک صحابی تھے، وہ ان کا بھی کسی زمانے میں بنی قریظہ کے ساتھ تعلق تھا، تو وہ جب ادھر سے گزرنے لگے تو ان کے ایک سردار نے بلا کے پوچھا کہ ابھی لبابہ ہمیں بتاؤ تو صحیح، آخر محاصرہ جو ہے حضور کا، اور حضور کہتے ہیں کہ قلعے سے نکلو، اگر ہم قلعے سے نکل آئے تو حضور کیا فیصلہ کریں گے؟ ابھی لبابہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے اچانک بے ساختہ میں نے یوں اشارہ کیا ان کو کہ حضور قتل کریں گے تو چھوڑیں گے۔ اس کے فوراً بعد مجھے خیال ہے کہ انی خنت اللہ ورسولہ، میں نے کیا کیا؟ میں نے تو خیانت کی، اللہ کے رسول کا راز میں نے کھول دیا۔ میں شرم سے وہاں سے بھاگا، سیدھا مسجد نبی میں آیا، اپنی بیوی کو بلایا، میں نے کہا کہ مجھے اس مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ اسی لیے اس طبع نے ابھی لبابہ
آج بھی مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ کے ٹکڑے میں وہ ایک ستون ہے جس پہ لکھا ہے ابی لبابہ. اسی کے ساتھ حضرت نے اپنے آپ کو بندوا دیا. زندگی بات باقی تو انشاءاللہ بات باقی.